اللہم بارک لنا فیہا، اللہ ہمارے لیے اس شہر میں برکت عطا فرما. اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الی اہلہا وحبب صالحی اہلہا الینا. اے اللہ ہمیں اس بستی کے پھلوں سے مستفید فرما. اب دیکھیے مکہ میں کیا پھل ہوتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ ورزقہم من الثمرات، اللہ اس شہر کے باسیوں کو پھل کھلا، پھل عطا فرما. اس وقت کوئی بندہ دعا کرتا تو بندہ کہتا یہ کیسی دعا مانگ رہے ہیں، یہاں پھل ہے نہیں، کوئی باغات ہیں نہیں، کیا ملیں گے یہاں. لیکن اللہ دعاؤں کو سنتا ہے. تو اے اللہ ہمیں اس بستی کے پھلوں سے مستفید فرما اور یہاں کے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے. یہاں کے لوگ جو مقامی ہیں وہ ہمیں اجنبی نہ سمجھیں اور اجنبی سمجھ کے ہمارے ساتھ اجنبیوں جیسا سلوک نہ کریں، اور یہاں کے نیک افراد کو ہمارے لیے محبوب بنا دے. جو یہاں نیک بندے ہیں ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے کہ ہم ان سے محبت کریں. جیسے ہم لوگ جاتے ہیں وہاں تو اکثر و بیشتر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ امام جو حرم پاک کے ہیں، شیخ سدیس ہیں، شیخ شریم ہیں، وہ جب بھی آ رہے ہوتے ہیں حرم پاک میں داخل ہوتے ہیں تو لوگ بڑی محبت سے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ان سے ہاتھ ملا لوں، ان سے کچھ دعا سلام کر لوں، ان سے دعاؤں کی اپیل کر دوں. بڑے ادب اور احترام کے ساتھ، ایک دل میں ان کا ایک ادب بھی ہوتا ہے، ایک وقار بھی ہوتا ہے. تو ایسے جتنے بھی وہاں کے نیک لوگ ہیں ان کی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے، اس کی بھی دعا انسان کرے. ورنہ اجنبیت کا جو ماحول ہے وہ انسان کو اجنبی ہی رکھتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے کوئی پتہ ہی نہیں ہے، یہاں میں جانتا نہیں ہوں کسی کو. جب یہ دعا کرے گا اللہ واقعی دل میں محبت پیدا کر دے گا اور آدمی آگے بڑھ بڑھ کے پھر نیکیاں کرتا ہے اور اس نیک آدمی کے ساتھ اپنے تعلق کو بنانے کی کوشش کرتا ہے. یہ تکلفات جو ہمارے ہاں ہے نا، میں نے تو سلام نہیں کرنا، وہ مجھے کرے گا تو میں کروں گی ورنہ نہیں، یہ وہاں نہیں ہونے چاہیے، بلکہ کہیں بھی نہیں ہونے چاہیے. انسان خود آگے بڑھے. اس لیے کہ حدیث میں اللہ کے رسول اللہ فرماتے ہیں جو پہل کرنے والا ہے ثواب اس کے لیے زیادہ ہے. تو ہر نیکی میں ہمیں پہل کرنی چاہیے. مسجد حرام میں جب داخل ہوں، خانہ کعبہ کی جو عمارت ہے اس میں جب ہم داخل ہوں تو ظاہر ہے یہ بھی مسجد ہے، اور مسجد کا رول یہی ہے کہ جب ہم اس میں داخل ہوں تو پہلے دایاں پاؤں اندر رکھیں اور پھر اس کے بعد یہ دعا مانگیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. اللہ کے نام سے میں اس کو گھر میں داخل ہو رہا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی ہو. اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ اپنی رحمت کے دروازے اب میرے لیے کھول دے. میں آ رہا ہوں تجھ سے رحمتوں کی درخواستیں کرنے، اس لیے جو بھی دعا مانگوں تو اپنی رحمت کے دروازے اب میرے لیے کھول دے. بیت اللہ شریف کو دیکھے تو داخلہ کے بعد جو ہی نظر پڑے بیت اللہ پر تو اس کو دیکھ کے بھی دعا کی جا سکتی ہے. کوئی بھی دعا آپ مانگ سکتے ہیں. پھر سب سے پہلے باوضو ہو کے ہم نے طواف کرنا ہے بیت اللہ کا. یہ سب سے بڑی فرض نماز کے بعد سب سے بڑی عبادت ہے جو بیت اللہ میں کی جاتی ہے. فرض نماز جب ہم امام کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد سب سے اہم اور بڑی عبادت طواف بیت اللہ ہے. پھر اس سے کم عبادت اس کا اعتکاف ہے کہ انسان بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے، خانہ کعبہ کو دیکھتا رہے، دعائیں مانگتا رہے. یہ اعتکاف ہوتا ہے. ہمارے ہاں اعتکاف کے لیے یہ ضروری سمجھا جاتا ہے کہ کپڑے چاروں طرف ہوں. وہاں یہ کپڑے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں انسان جہاں بھی بیٹھے گا وہ اس کا اعتکاف ہے. تو عبادت بڑی سے بڑی کرنی چاہیے. فرض نماز کے بعد وہاں کوشش بندہ کرے کہ طواف بھی کر لے، اور پھر اس کے بعد تھک گیا ہے تو بیٹھ کے اعتکاف بھی کر لے. پھر باوضو ہو کے پہلے طواف کرے. حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں حضرت عائشہ ام المومنین جو آپ کی خالہ تھی حضرت عروہ کی، انہوں نے بتایا ان کو کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے وضو کیا، پھر بیت اللہ شریف کا آپ نے قصد کیا یعنی طواف کیا. آپ نے طواف شروع کرنے سے پہلے ہم لبیک لبیک کہنا بند کر دیں. دوران طواف موبائل پہ بات نہ کریں، یہ تو ہر جگہ ہی بہرحال آداب ہیں اس کے. پھر اسی طرح تصاویر بھی مت بنوائیں. لوگ کیمروں سے نہ تصویر بنا رہے ہوتے ہیں.
عبادت کی روح کو متاثر یہ سب چیزیں کر دیتی. بندہ عبادت کے لیے نہیں آتا، پھر ناموری کے لیے آتا ہے، شوق کے لیے آتا ہے. چلے میں جا کے دوسروں کو دکھاؤں گا کہ یہ میری تصویر ہے، دیکھیں میں خانہ کعبہ میں طواف کر رہا ہوں، میرے خانہ کعبہ میرے پیچھے ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا عبادت کی روح ختم ہو جاتی ہے. مرد اصطباع کرے. اصطباع کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اپنی اوڑھی ہوئی چادر کا ایک حصہ دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لیں. یعنی یہ چادر جو ہے تولیہ، اس کو جب کندھے پہ ڈالیں تو اس کندھے پہ ڈالنے کی بجائے نیچے سے، بغل کے نیچے سے نکال کے یوں ڈال لیں. یہ کورڈ ہوگا اور یہ انکور ہو جائے گا. یہ مردوں کے لیے. اور پھر اس طرح وہ طواف کریں. اس کو اصطباع کہتے ہیں. خواتین جو ہیں ستر اور پردہ کے شرعی احکام کی پابندی کرتے ہوئے طواف کریں. پورا کپڑا ان کا ساتر ہو. خواتین کا کپڑا ایسا نہ ہو جو سی تھرو ہو. اکثر و بیشتر وہاں یہ دیکھنے میں آتا ہے، ہماری خاص طور پر پاکستان کی جو خواتین ہیں پسماندہ علاقوں سے جو وہاں جاتی ہیں، جن کو پڑھی لکھی نہیں ہے، اکثر و بیشتر ان کو یہ دیکھا جاتا ہے. بلکہ عرب حضرات مجھے بھی کہتے ہیں کہ بھائی کم از کم سکھا کے تو بھیجا کریں کہ دیکھیں یہ لباس ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہے. کتنے شرم کی بات ہے، ہم حرم میں ہیں، ہمیں گناہگار کیا جائے. تو اس لیے کپڑا ایسا نہ ہو، سی تھرو نہ ہو. پورے حجاب کے ساتھ شرعی احکام کی پابندی کرتے ہوئے یہ کام کرنا ہے. طواف کی ابتدا حجر اسود کے استلام سے کریں. استلام کا مطلب دو ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر موقع ملتا ہے اس کو حجر اسود کو بوسہ دینے کا تو دے دے، اگر نہیں ملتا تو اس کی طرف اشارہ کر دے، ہاتھ کا اشارہ. یہ بھی استلام ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے اونٹنی پہ بیٹھ کے جب طواف کرنا شروع کیا تو رش تھا، آپ نے اپنی چھڑی کو اس حجر اسود کی طرف یوں اشارہ کر کے کہا بسم اللہ اللہ اکبر. پھر آپ نے اپنا طواف شروع کیا. تو طواف وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں حجر اسود ہے. حجر اسود آپ کے بائیں طرف ہو اور آپ اس وقت طواف کریں. تو ایک چکر میں پہلا یہ طواف ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا. اس طرح ساتواں چکر جب وہاں لگے، ختم ہونے کو آئے، تو ساتویں چکر میں انسان ذرا خانہ کعبہ سے دور ہوتا جائے، دور ہوتا جائے، دور ہوتا جائے، اور اینڈ میں جا کے آرام سے نکل جائے. کیونکہ اگر قریب رہے گا تو ساتواں چکر جو ہی قریب ہوتا ہے ختم ہوتا ہے، تو پھر آنے والے جو ہے نا ان کو وہ چیر پھاڑ کے اندر سے نکلتا ہے. تو حاجیوں کی جو تکلیف ہے عمرے کرنے والوں کی، طواف کرنے والوں کی، وہ بڑھ جاتی ہے. تو سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی آخری چکر میں بالکل حرم کعبہ سے ذرا پرے ہوتا جائے، دور ہوتا جائے، پھر آہستہ آہستہ بالکل جہاں نکلنا ہے وہاں سے نکل جائے. یوں کریں. تو یہ 7 طواف کرنے حاجی نے. اس میں پہلے 3 جو ہیں وہ مرد حضرات ذرا رمل کریں گے. رمل کا مطلب یہ کہ ذرا تھوڑا سا اکڑ کے چلیں گے، اکڑ کے اور جوش کے ساتھ چلیں گے. یہ اکڑ تھی نبی علیہ السلام نے شروع کی تھی، اور اس لیے کی تھی کہ مسلمان جب مدینہ گئے تھے تو ذرا بیمار بھی ہو گئے تھے، اور جب واپس آئے طواف کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، تو مشرکین جب آپ کو دیکھتے تھے مسلمانوں کو کہتے تھے ان کے اندر لڑائی کی ہمت ہی نہیں ہے، یہ کیا لڑیں گے ہمارے ساتھ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا رمل کرو، ذرا تھوڑا سا نہ اکڑ کے چلو، پتہ چلے ان کو ہم جوان ہیں. اب وہ صورت تو نہیں ہے لیکن ایک سنت ہے، اس کو باقی رکھنا ہے. یہ نہیں کہ بھئی وہ وقت تھا جب مشرک تھے وہاں تب تو یہ رمل تھا، اب کون ہے، سب مسلمان ہیں. نہیں، حضرت عمر نے یہ سوچا تھا کہ میں رمل بند کر دوں، مگر پھر یہ سوچ کے کہ میں کون ہوتا ہوں. اللہ کے رسول نے جس چیز کو جاری کیا ہے، خواہ لاجک نظر نہ آتی ہو لیکن ہمیں کرنا چاہیے، تاکہ وہ چیز ایک یاد رہے، وہ چیز یاد رہے کہ ہم مشرکوں کے سامنے، غیر مسلم کے سامنے اپنے آپ کو طاقتور ظاہر کریں، ہم ہمت رکھتے ہیں، ہم لڑنا جانتے ہیں. یہ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ استلام جب انسان کر لیتا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے انسان طواف شروع کر دے، اور اگر وہ چھو نہیں سکتا تو اشارے سے یا ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے اشارہ کر کے، تو ہر طواف کا چکر جب شروع ہوگا تو بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے وہاں سے گزرنا ہے. طواف کے دوران ہم نے کیا کرنا ہے؟ دعائیں مانگنی ہے. تکبیر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ،
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. جتنی بھی ماں باپ کے لیے، فوت شدگان کے لیے دعائیں مانگیں. اور اس دوران اگر موقع ملتا ہے تو حجر اسود کے ساتھ ایک دروازہ ہے جس کو ملتزم کہتے ہیں. اس ملتزم کے ساتھ، ملتزم کا مطلب ہوتا ہے چمٹ جانا. اس سے انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے کو لگا لے اور چمٹ کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرے. جو مانگ سکتا ہے مانگے، اپنے لیے مانگے، ملک کے لیے مانگے، ملک کے عوام کے لیے مانگے، ملک کے با اقتدار طبقے کے لیے مانگے، سب کے لیے خیر کی دعائیں مانگے، اصلاح کی دعائیں مانگے، اور ان کے مسلمان اسلام کو مضبوط ہونے کی دعائیں مانگے. اس طرح کی دعائیں جو مانگ سکتا ہے امت کے لیے مانگے، پوری مسلمان امت کے لیے مانگے. کتنے انسان جب وہاں واقعی جب چمٹتا ہے نا تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ لگتا ہے جیسے میں اللہ کی جناب میں بالکل ایسے چمٹ کے دعائیں مانگ رہا ہوں. اور پھر یعنی میں خود بھی ایک دفعہ ایسے ٹرائی کی، میں نے کہ جا کے میں چمٹوں اور دعائیں مانگوں، لیکن میں جو ہی چمٹا تو میرے ساتھ جو ایک مصری نوجوان تھا وہ دعائیں مانگ رہا تھا. آپ یقین مانیں کہ جو میرے دل میں دعائیں تھیں وہی مانگ رہا تھا. ہر ایک کی دعائیں تقریباً ملتی جلتی ہیں. ہر ایک دکھی بھی ہے، گناہ گار بھی ہے. اس کو یہ بھی دکھ ہے کہ ہمارے ملک کے حالات ٹھیک نہیں، اس کو یہ بھی دکھ ہے امت مسلمہ کے حالات ٹھیک نہیں. تو اس لیے اس کی نیچرل یہی دعا تھی جو میں مانگ رہا تھا، جو میں مانگنا چاہتا تھا. جب میں نے دیکھا کہ وہ مانگ رہا ہے اور ماشاءاللہ رو رو کے مانگ رہا ہے تو بس اس کے بعد میں نے بھی اس کے پیچھے آمین آمین کہنا شروع کیا. تو بڑا مزہ آیا، بہت مزہ آیا. تو اس طرح یہ لطف بھی انسان اٹھائے، اس کا وہ لطف الگ ہے. پھر یہ کہ یہ جو ہے کہ ہر چکر میں کوئی پہلے چکر کی یہ دعا ہے، دوسرے چکر کی یہ، تیسرے چکر، یہ کوئی مسنون نہیں ہے. یہ لوگوں نے ویسے بنا دی ہیں کہ آدمی کو کہیں یہ نہ سوچے کہ میں بور ہو گیا ہوں ایک دعا مانگتے مانگتے، لہذا اب یہ دعا پہلے چکر میں دوسرے چکر میں یہ تھی. لیکن یہ ضروری نہیں ہے، مسنون نہیں ہے. کوئی بھی دعا آپ مانگیں، والدین کے لیے، فوت شدہ والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، بزرگ ہیں، ان سب کے لیے مانگیے. مرد طواف کے پہلے 3 چکر رمل کریں گے اور باقی 4 چکر عام چال میں چلیں گے، مگر عورتیں عام چال میں طواف کریں گی، ان کو رمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوران طواف رکن یمانی کو صرف چھوئیں، بوسہ نہ لیں. اگر چھونا ممکن نہ ہو تو پھر بغیر اشارے کیے وہاں سے گزر جائیں. یہ رکن یمانی کون سا ہے؟ حجر اسود کے پیچھے والا، ٹھیک ہے. تو یہ پھر اس کے بعد دوران طواف نماز کا وقت ہو جائے تو طواف روک کر مرد اپنے دونوں کندھے ڈھانپ کر نماز ادا کرے. طواف روک دیں، نماز کھڑی ہو رہی ہے، طواف روک دیں، وہیں پر کھڑے ہو جائیں جہاں طواف روکا ہے اور وہیں صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں امام کے ساتھ. یہ فرض ہے. یہی بات ہے کہ فرض جب ہو رہا ہو تو آدمی سنتوں اور نفلوں کو چھوڑ دے. اہمیت فرض کی ہوتی ہے. اس لیے نماز میں بھی یہ کہا گیا کہ اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز کے لیے تکبیر کہہ دی گئی تو پھر اس کے بعد کوئی اور نماز نہیں ہوتی. سب نمازیں آدمی توڑ دے، وہاں کھڑا ہو جائے اور نہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی اور نماز پڑھے. پہلے فرض پڑھ لے، پھر جب فرض پڑھ لے گا امام کے ساتھ تو پھر وہیں سے دوبارہ اپنا طواف جو ہے نا باقی شروع کر دے. یہ نہیں کہ اس کا پچھلا طواف ختم ہو گیا، نہیں، وہ باقی رہے گا، آگے سے شروع کرے، جو باقی رہ گیا وہ پورا کر لے. تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر مرد اپنا دایاں کندھا کھول دے، پہلے چکروں کو شمار کرتے ہوئے باقی چکر پورے کر کے طواف کر لے. خواتین بھی نماز با جماعت ادا کریں اور طواف کے باقی چکر بعد میں پورے کریں. نماز کی ادائیگی کے دوران صف بندی کی طرف پوری توجہ ہو، سب ٹھیک ہو، یعنی مل کے کھڑے ہوں، خلا کوئی باقی نہ رہے. فرض نماز کی موجودگی میں کوئی دوسری نماز نہیں ہوتی. مسجد حرام میں طواف اور نماز ممنوعہ اوقات زوال میں بھی ادا کر سکتے ہیں. وہاں کوئی زوال نہیں ہے، ممنوعہ وقت نہیں ہے، یہ وقت مکروہ ہے. مسجد حرام میں ایسا نہیں ہوتا. وہاں کسی بھی وقت کوئی نماز پڑھی جا سکتی ہے اور کوئی نوافل بھی پڑھے جا سکتے ہیں، کوئی عبادت بھی کی جا سکتی ہے. طواف مکمل کرنے کے بعد استوا ختم کر دیں، یعنی اب دونوں کندھے ڈھانک لیں مرد حضرات.
احرام، اجتباء اور رمل صرف عمرہ کے طواف کے لیے ہے بس. باقی طواف زیارت ہے، طواف وداع ہے یا دیگر نفلی طواف کے لیے نہ احرام باندھیں، نہ اجتباء کریں اور نہ رمل کریں، بلکہ عام لباس میں جو شلوار قمیص ہمارا لباس ہے اس میں انسان طواف کر سکتا ہے. اب اس طواف کے بعد وہیں آپ دیکھیں گے ایک مقام ابراہیم ہے، تو وہ آپ کو ابھی انشاءاللہ دکھایا جائے گا. طواف مکمل کرنے کے بعد آیت میں واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے اس کو ہر مسلمان مصلی بنائے، یعنی وہاں 2 رکعت نماز پڑھے. یہ کیوں کہا ہے؟ یہ اس لیے کہا ہے کہ بندے کو یہ یاد آ جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کتنے اخلاص سے اللہ کا یہ گھر بنایا تھا جبکہ وہاں کوئی آبادی نہیں تھی. ان کی محنت وہاں سے فلسطین سے آئے اور پھر انہوں نے جو وہاں قربانیاں دیں، اپنے بچے کو ذبح کرنا، وہ مرحلہ بھی آیا. خانہ کعبہ بنانے کا حکم آیا تو وہ بھی بنا دیا. باپ بیٹے نے دونوں نے یہ کام کیا، اور جب کر رہے تھے تو ان کی عاجزی کی ایک دعا یہ تھی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، مولا یہ کام ہم نے کیا ہے اس کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، اس لیے کہ دعاؤں کو سننے والا بھی تو ہے اور العلیم دلوں کی حالت کو جاننے والا بھی تو ہے. اس لیے انہوں نے یہ دعا کی تھی اور اللہ نے ان کی یہ دعا قبول کر لی. اس مقام کو اللہ نے کتنی عظمت عطا کی ہے بیت اللہ. تو یہ وہ چیز ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں مقام ابراہیم 2 پتھر ہیں جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. تو وہ پتھر بطور یادگار کے وہاں موجود ہیں. تو ان کے وہاں نشانات ہیں. پاؤں کا نشان لگتا ہے، ایک دایاں ایک بایاں، پاٹ بنا کے اس کے اندر رکھ دیا گیا ہے اور حاجی دیکھ سکتا ہے ان کو، بس دیکھنا ہے، باقی کچھ نہیں کرنا. اس کو چھونا یا اس سے تبرک حاصل کرنا اس کی ضرورت نہیں، بس صرف دیکھنا، پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں. اور پھر اس مقام ابراہیم کو اپنے اور خانہ کعبہ کے درمیان رکھ کے اس کے پیچھے کھڑے ہو کے کہیں بھی، چاہے پیچھے کہیں جانا پڑے، وہاں جا کے 2 رکعت نماز ادا کر لیں. تو پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھے اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھے. پھر اس کے بعد آب زمزم بھی ہے. آب زمزم کا چشمہ وہیں تھا، اب تو کور کر دیا گیا ہے، لیکن وہیں ساتھ ہی ٹوٹیاں لگا دی گئی ہیں، ٹیپ موجود ہے، وہاں سے پانی پی لے. اور پانی پینے سے پہلے ایک حدیث یاد رکھے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی اسی نیت کے لیے ہوتا ہے جس کے لیے پیا جاتا ہے، اسی دعا کے لیے ہوتا ہے جس کے لیے پیا جاتا ہے. تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ زمزم پینے سے پہلے بندہ دعائیں کر لے، اللہ مجھے یہ چاہیے، میری یہ ضرورت ہے، میں یہ چاہتا ہوں، اچھی دعائیں کرے. تو انشاءاللہ وہ دعا کر کے بندہ پانی پیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لما شرب لہ، جس کے لیے اس نے دعا کی، جس مقصد کے لیے پی، تو اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا کر دیتا ہے اور یہ باقی ہوتا ہے، واقعی ہوتا ہے. ایک بہت بڑے امام ہیں، عربی زبان کے تھے، خلیل ابن احمد الفراہیدی، بہت بڑے امام گزرے. ان کا بڑا کام ہے، کتابیں ہیں، علم تھا اس دور میں، ہر کوئی لکھ رہا تھا. یہ بھی گئے وہاں، تو طواف کے بعد جب آئے مائے زمزم پہ تو پانی پینے سے پہلے ایک دعا کی، اللہ مجھے ایسا علم عطا کر، الہام کر جو آج تک تو نے کسی کو نہ دیا. یہ دعا کی. اب دیکھ کتنی بڑی عجیب دعا ہے. واپس جب آئے تو اللہ نے ان کے دل میں، دماغ میں ایک ایسی بات ڈالی کہ جس کو وہ ایسا علم ڈالا جس کو علم العروض کہتے ہیں. علم العروض یعنی جو عربی شاعری ہوتی ہے اس شاعری کا وزن ہوتا ہے، ہر بیت کا ایک وزن ہوتا ہے. تو وہ وزن کیا ہوتا ہے، اس کا ایک علم اللہ نے ان کو عطا کیا، اور اس علم کی وجہ سے بڑے لوگوں کی رہنمائی ہو گئی. اور جو بھی شاعری کرتا تھا یا جو بھی کوئی علم کی بات کرتا تھا، شعر میں پیش کرتا تھا، تو اس کو اسی اوزان پہ پرکھا جاتا ہے اور بتا دیا جاتا ہے کہ یہ وزن پورا ہے کہ نہیں. اور یہ اردو میں بھی یہ علم کام آتا ہے، فارسی میں بھی کام آتا ہے اور عربی میں بھی کام آتا ہے. یہ ہے. اسی طرح اور بھی بڑے علماء کی باتیں ذکر ہوتی ہیں
کہ ایک عالم تھے خطیب بغدادی، انہوں نے بھی مائے زمزم پینے سے پہلے اللہ سے 3 دعائیں کی، تو وہ تینوں دعائیں اللہ تعالیٰ نے ان کی قبول کر دی، زندگی میں ہی پوری ہو گئی. بڑی دلچسپ وہ دعا ہے ان کی. بہرحال وہ تینوں دعائیں اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی. ابن عباس آب زمزم جب پیتے تو یہ دعا فرماتے تھے: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. کتنی خوبصورت دعا ہے، جامع دعا. یہ سیدنا ابن عباس نبی علیہ السلام کی کزن ہے، صحابی رسول ہیں، عالم ہیں، قرآن مجید کے ترجمان ہیں، اس کے علم رکھنے والے ہیں. دعا یہ کرتے ہیں: اللہ میں تجھ سے ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو مفید ہو. کیونکہ غیر مفید علم بھی ہوتا ہے، اس میں انسان بڑا وقت ضائع کر دیتا ہے، جس میں اکثر و بیشتر ہم کہتے ہیں سوال کرنے بیٹھ جاتے ہیں یہ کیا چیز ہے، یہ کیا ہے. کیوں بھائی؟ جسٹ فار انفارمیشن. یہ جسٹ فار انفارمیشن والی جو علم ہے یہ کوئی مفید علم نہیں ہے. اور اسی طرح اور علم ہے، مثلا ہم بیٹھے ہیں ٹی وی پہ کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے، اس کو دیکھ رہے ہیں، یا کوئز پروگرام آ رہا ہے اور اس میں ٹیسٹ یہ لیے جا رہے ہیں: ہاں بھائی تم یہ گروپ یہ بتایا، یہ گروپ یہ بتایا جی فلاں نے فلاں میچ میں کتنی وکٹس گرائی تھی، فلاں نے فلاں میچ میں کتنی وکٹس حاصل کی تھی، کتنے سکور بنائے تھے. اب یہ کوئی علم ہے؟ یہ علم غیر مفید ہے، اس سے بچنا چاہیے. بہت سے ایسے علوم ہیں جن کے ہم ٹو میں رہتے ہیں کہ یہ بھی پتہ چل جائے، یہ بھی پتہ چل جائے، یہ بھی پتہ چل جائے، جس میں وقت کا ضیاع، جس کا کوئی فائدہ نہیں. اس ٹائم کو علم مفید میں خرچ کرنا چاہیے جو دنیا بھی سنوار دے اور آخرت بھی. پھر اس طرح رزقا واسعا، وسیع رزق عطا فرما. رزق تو اللہ دیتا ہے لیکن اس میں وسعت نہیں ہوتی، برکت نہیں ہوتی. آدمی کہتا ہے میں کماتا ہوں، پیتا ہوں، لے آتا ہوں، کچھ سمجھ نہیں آتی کہاں جاتا ہے. تو اس کے لیے دعا. اور پھر وشفاء من کل داء، کوئی بیماری جسم میں نہ لگے، اللہ اگر لگ جائے تو اس سے بھی شفا عطا فرما. کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان کا حصہ ملتزم ہے. زمزم پینے کے بعد ممکن ہو تو ملتزم سے چمٹ کر دعا بھی مانگ سکتے ہیں. پھر سعی کرنی ہے. سعی عبادت کی نیت سے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا سعی کہلاتا ہے. یعنی یہاں سے نکل کے نا جب ہم حرم پاک کے مطاف میں ہوں جہاں کھلا صحن ہے اندر، تو اس میں آپ دیکھیں گے جہاں طواف ختم ہوتا ہے تو بالکل سامنے دیوار پہ اوپر کر کے ایک گرین رنگ کی ایک لائٹ لگی ہوئی ہے، وہاں طواف ختم ہوتا ہے. اور وہی جو لائٹ ہے اسی پر سیڑھیاں ہیں نیچے، تو انہی سیڑھیوں کو چڑھ کے سیدھے چلے جائیں تو سامنے صفا کی پہاڑی ہے. تو یہ سیدھے جب جائیں گے تو یہ سعی کے لیے جائیں گے. تو صفا کی پہاڑی پر پہنچ کے اب ہم نے چکر لگانے ہیں، سعی کرنی ہے. اور یہ سعی ہمیں یاد دلاتی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی دوڑ کی، جو انہوں نے اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں 7 چکر لگائے تھے. کبھی ادھر جاتی، پھر اتر کے وہاں جاتی، پھر ادھر چاروں طرف دیکھتی، پھر واپس آتی. اور درمیان میں جو چھوٹی سی پہاڑی آتی تھی، بچہ اوٹ میں آ جاتا تھا تو وہاں دوڑ لگاتی تھی، جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی. تو یہ دوڑ لگانے کا جو حصہ ہے وہ اوپر جو بیم ہے اس پہ گرین لائٹ لگی ہوئی ہے، اور پھر اس کے آگے بھی لگی ہوئی ہے. یعنی اس کے درمیان دوڑ لگانی ہے، آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے بھی. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا بہرحال یہ بھی پڑھتے ہیں. عبادت کی نیت سے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا سعی کہلاتا ہے. صفا سے مروہ تک 1 چکر ہوگا اور مروہ سے صفا تک دوسرا چکر ہوگا. یعنی یوں نہیں ہوگا کہ یہاں سے میں چلوں پھر واپس آؤں 1 چکر ہوگا، اس طرح 14 چکر بن جائیں گے. وہ نہیں، یہاں سے صفا سے یہ مروہ ہے، یہ صفا ہے، یہاں سے شروع کرنا ہے مروے تک پہنچنا ہے، یہ 1 چکر ہے. پھر مروے سے واپس آنا ہے صفا تک، یہ دوسرا چکر ہے. تو اس طرح تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، مروے پہ آ کے 7واں چکر ختم ہوگا. تو یہ بھی حج کا اہم رکن ہے. اور عمرے کا بھی آپ نے فرمایا کتب علیکم السعی فسعوا، اللہ نے تم پر سعی کو لکھ دیا ہے، فرض کر دیا ہے، لہذا سعی کیا کرو. صفا اور مروہ کی سعی کے لیے آنے سے پہلے حجر اسود کا استلام کریں. باب صفا پر صفا پہاڑی کی طرف آئیں تو جب پہاڑی نزدیک آئے تو یہ دعا پڑھیں، یہ آیت پڑھیں: ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. اور یہ کہیں ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں بھی اسی چیز سے شروع کرتا ہوں جس سے اللہ نے شروع کیا. یہ پڑھتے ہوئے صفا پہاڑی پر آئے، اتنا چڑھیں
صفا پہاڑی تو وہ انہوں نے کور کر دی ہے، باڑ لگا دی ہے شیشے کی، اب صفا پہاڑی پہ کوئی بیٹھ نہیں سکتا، لیکن چڑھائی جو ہے اس چڑھائی پہ انہوں نے سنگ مرمر لگا دیا ہے، بس وہیں پر کھڑے ہو کے کعبہ کی طرف رخ کر کے ہم نے دعا مانگنی اور یہ لفظ کہنے ہیں اللہ اکبر 3 دفعہ، اور پھر اس کے بعد یہ 3 دفعہ یہ کلمات کہنے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ آخری جو جملے اس کا مطلب یہی ہے کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، یعنی نبی علیہ السلام سے جو وعدہ کیا تھا وہ اللہ نے پورا کر دکھایا، یا آپ نے مکہ فتح کر لیا ہے اور کعبہ پاک صاف ہوگا، تو اللہ نے جو وعدہ کیا اس نے پاک صاف بھی کرا لیا، اس میں اب شرک کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ اپنے بندے کی مدد فرمائی، یعنی اس کو فتح کرنے میں اللہ نے بندے کی مدد فرمائی، اور ایسے مجاہدین صحابہ کی صورت میں آپ کو دے دیے کہ بڑی آسانی سے آپ نے مکہ فتح کر لیا اور مکہ کو پاک بھی کر لیا۔ اچھا، جب آپ حرم میں پہنچے تو ذرا یہ بھی غور کیا کریں کہ مکہ کتنا پاک ہے، کتنی خوبصورت جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کی ہے۔ آپ تصور کریں کہ اگر یہ خانہ کعبہ اس طرح ہوتا کہ اس کا نظام کسی اور کے ہاتھوں میں ہوتا، اور اس کی پاکیزگی کا جو تصور ہے وہ یوں آتا ہے ہمارے ہاں کہ وہاں رنگ برنگی جو پٹیاں ہیں وہ لٹک رہی ہوتی، جھنڈے لگے ہوتے، اور لال یہ کیا کہتے ہیں چراغ جل رہے ہوتے، تیل گرا ہوتا، جگہیں کالی ہوتی، پھر لوگ دنیا بھر سے جب آتے تو الگ الگ ان کے لباس ہوتے، الگ الگ عبادت کے طریقے ہوتے، پھر ان کی حرکتیں عجیب سی ہوتی، دیگیں پک رہی ہوتی اور دھوئیں اڑ رہے ہوتے، عجیب و غریب خوشبو ہوتی، پھر بھنگی چرسی وہ بھی سب بیٹھے ہوتے، یعنی یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت گاہ کو کس طرح پاک صاف رکھا ہوگا۔ ان طہر بیتی للطائفین، میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے ابراہیم اسماعیل تم نے پاک صاف کر دینا ہے۔ تو ابراہیم اور اسماعیل کو ماننے والے جو تھے وہ اللہ کے رسول بھی تھے، آپ کی اولاد سے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس فرض کو ادا کیا ہے، اور اس کے بعد بھی الحمدللہ یہ فرض ادا ہوتا رہا ہے، اور اب جائیں تو ایسا خوبصورت منظر نظر آتا ہے، تو وہاں بالکل صفائی ہے، ستھرائی ہے، کوئی ایسی چیزیں نظر نہیں آتی کہ غیر اللہ کا تصور وہاں آ پائے، وہاں صرف اللہ ہی یاد آتا ہے۔ اس لیے وہاں جب پہنچنا ہے تو اپنے ذہن کو اور اپنے دل کو غلط خیالات سے اور غلط عقائد سے بھی صاف کر کے جانا، یعنی ایسا نہ ہو کہ میں یہاں پر تو مشرکانہ خیالات کا قائل ہوں کہ میں کہوں اور بھی کوئی سنتا ہے اللہ کے علاوہ، اور میں وہاں جاؤں تو میرا دماغ تو وہی ہوگا، میں بیمار ہوں گا، طواف بھی کر رہا ہوں گا، بیمار بھی ہوں گا، اور پھر دیکھوں گا کہ بھئی آرام نہیں آ رہا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے یہ بات ہے اور یہ بات کوئی سچی ہے، یہ گھڑی ہوئی نہیں بات ہے۔ بات یہ ہے کہ وہاں ہمارا کھڑا ہوا آدمی فون کرتا ہے لاہور میں، اور بھئی میں بیمار ہوں، طواف کر رہا ہوں، بڑی تکلیف ہے، ایسا کرو ایک دیگ پکا کے نا داتا دربار پہ جا کے تقسیم کراؤ بابے کے نام پہ، اور اس سے دعا کر لو میرے لیے۔ یہ حقیقت ہے، لوگ کرتے ہیں ایسے۔ یہ بدبختی ہے کہ انسان یہاں سے جائے، اپنے خیالات کو صاف ستھرا نہ کرے، اور وہاں جا کے بجائے اللہ کے حضور گڑ گڑانے کے اللہ کی مخلوق کے بعد سے توقعات رکھے۔ یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ اس سے بچنا چاہیے، اپنے خیالات کو بالکل صاف کر کے بندہ وہاں جائے، پیور کر کے میں نے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ ہی میرا سب کچھ ہے اور کوئی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ چیزیں ذہن میں ہونی چاہیے۔ تو بہرحال صفا سے مروہ کی طرف آتے ہوئے مرد جو ہیں سب ستونوں کے درمیان دوڑے، وہی سب ستون جو ہیں، خواتین معمول کی چال چلے، مروہ پہاڑی پر چڑھتے ہوئے اور چڑھنے کے بعد صفا پر کیا ہوا عمل دہرائیں، وہی دعا مانگیں، ادھر بھی ادھر بھی، سعی کرتے ہوئے درمیان میں خوب کثرت سے ذکر کریں، دعائیں مانگیں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھیں۔ کسی شرعی عذر کے وجہ سے
عورت ہے چل نہیں سکتی، بیمار ہے، یا آدمی بوڑھا ہے بیمار ہے نہیں چل سکتا، تو وہ چیئر لے لے، تو سوار ہو کے بھی سعی کی جا سکتی ہے، تو یہ بھی جائز ہے۔ سعی کے دوران فرض نماز کا وقت ہو جائے تو پھر سعی چھوڑ کے وہی نماز با جماعت ادا کر لی جائے، اور نماز کے بعد پھر وہیں سے اپنی باقی سعی پوری کی جائے۔ تو جب چکر مکمل ہو جائیں 7، تو پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ حلق کرنا ہے یا تقصیر کرنی ہے۔ سعی کے بعد مرد اپنا سر منڈائیں یا سر کے بال کتروائیں۔ مردوں کے بال کتروانے سے زیادہ افضل یہ کہ وہ سر منڈوائیں۔ خواتین جو ہیں انگلی کے 1 یا 2 پور کے برابر اپنے بال کاٹیں۔ بال کاٹنے کے عمل کے ساتھ ہی الحمدللہ عمرہ پورا ہوگا۔ اور یہ بال کٹوانے کے لیے پہلے تو ہوتا تھا نا، عمرے کے دروازے سے مرد باہر نکل جاتے تھے، سامنے دکانیں ہوتی تھیں، اب وہ دکانیں نہیں ہیں، وہ سب میدان بن گیا۔ اب دکانیں ذرا پرے ہیں تو بندہ ذرا چل کے وہیں چلا جائے اور وہاں جا کے اپنی حجامت کرا کے پھر اس کے بعد کمرے میں آئے، نہا دھو کے کپڑے چینج کر لے، اس کا عمرہ ہو جائے گا۔ حج تمتع کی نیت کرنے والوں کے لیے احرام کی پابندیاں اب ختم ہو گئیں، جبکہ حج قران کی نیت کرنے والے بدستور احرام کی پابندیوں کا لحاظ رکھیں، جیسے پہلے عرض کیا جا چکا ہے۔ اب حج کے جو دن ہیں وہ جیسے میں شروع میں عرض کر چکا ہوں وہ 6 ہیں۔ تو حج شروع کب ہوتا ہے؟ 8 ذی الحجہ کو، 8ویں تاریخ جب آئے گی ذی الحجہ کی، جس کو یوم الترویہ کہتے ہیں، اس دن حج شروع ہوگا۔ وہ کس طرح کہ حج تمتع کی نیت کرنے والے افراد غسل کر کے اپنی قیام گاہ سے احرام باندھیں۔ میں کمرے میں رہتا ہوں، ہوٹل کے کمرے میں وہیں پر ہی غسل کروں گا اور یہ نیت کروں گا کہ اب میں احرام باندھ رہا ہوں حج کی۔ عورت بھی ایسے کر سکتی ہے، اپنے کمرے سے ہی نیت کر کے وہ احرام باندھ لے۔ پھر جب احرام باندھے تو یہ لفظ کہے لبیک حجن، اللہ میں حج کی اب نیت کر کے حاضر ہو رہا ہوں۔ یہ نیت کرنے کے بعد ایک بار یہ کلمات بھی ادا کریں، اللہم حجتن لا ریاء فیہا ولا سمعتا، اللہ یہ ایسا حج ہے جس میں کوئی دکھاوا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی سننا چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے حاجی کہیں۔ اس کے بعد تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ خواتین اگر حالت حیض میں ہوں تو وہ بھی احرام کی نیت کر لیں، صرف وہ طواف نہ کریں بیت اللہ کا، باقی سب ریچول جو ہے نا مناسک وہ ادا کر سکتی ہیں۔ تو مکہ سے اب مینا کے لیے روانہ ہو اور ظہر سے پہلے مینا میں پہنچ جائیں، کوشش یہ کریں۔ مینا میں 5 نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی جو فجر کی نماز ہے وہ پڑھنی ہے، اور یہ سب قصر کے ساتھ پڑھنی ہے، مگر اپنے اپنے وقت پہ پڑھنی ہے۔ رات کو مینا میں قیام کرنا ہے، جیسے پہلے میں عرض کر چکا ہوں۔ پھر 9 ذی الحجہ یہ یوم عرفہ ہے، یعنی عرفات کے میدان میں ہم نے جانا ہے۔ تو 9 ذی الحجہ کو طلوع آفتاب جو ہی سورج طلوع ہو تو ہم نے مینا کو چھوڑنا ہے اور عرفات کی طرف چلنا ہے، اور مینا سے عرفات جاتے ہوئے راستے میں تکبیرات کہنی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اور تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اور تکبیرات بھی کہنی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی ان دنوں میں بیان کرو۔ پھر تلبیہ کے الفاظ بھی آپ سب جانتے ہیں۔ پھر اسی طرح مسجد نمرہ ہے عرفات میں، اس میں زوال آفتاب کے بعد ہم جمع ہو جائیں اور خطبہ حج پوری توجہ کے ساتھ سنیں اور خاموشی سے سنیں۔ اگر مسجد میں جگہ نہیں ہے تو مسجد کے ارد گرد جہاں بھی اسپیکر کی آواز آ سکتی ہے ہم وہاں بیٹھ جائیں، وہاں آرام سے ادب کے ساتھ خطبہ سنیں۔ اس لیے یہ بڑی مفید بات ہوگی کہ چھوٹا سا ریڈیو ہمارے پاس ہو، تاکہ اس چینل پہ آ کے آپ آرام سے اس خطبے کو وہیں بیٹھ کے سنیں۔ ظہر اور عصر کی نمازیں 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ جمع اور قصر کر کے باجماعت ادا کریں۔ یہ وہاں جھگڑے ہوتے ہیں کہ نہیں جی الگ الگ پڑھنی اور پوری پڑھنی، یہ مسئلہ نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وضاحت کی ہے، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اس لیے اس پہ جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ ظہر اور عصر کی نمازیں ہم نے پڑھنی ہیں، اذان ایک ہوگی اور ہر نماز کی الگ الگ اقامت ہوگی،
اور 2 رکعتیں ہوں، 4 رکعتیں ہم نہیں پڑھیں اور باجماعت پڑھیں۔ رش کی وجہ سے مسجد نمرہ اگر نہ پہنچ سکیں تو کوئی حرج نہیں، اپنی جگہ پہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دونوں نمازوں کے درمیان کوئی سنت یا نفل نہیں ہے، صرف 2 فرض پڑھنے زور کے اور 2 فرض پڑھنے عصر کے۔ تو یہ نمازیں ادا کرنے کے بعد اب میدان عرفات میں مسجد چھوڑ کے ہم باہر آ گئے، میدان عرفات ہے چاروں طرف، ہم وہاں جمع ہوں تو رش کی وجہ سے ممکن نہ ہو تو پہلے بھی ہم داخل ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اب میدان میں کیوں جائیں گے؟ وقوف کے لیے، دعا مانگنے کے لیے۔ تو وقوف کے لیے میدان عرفات میں کھڑے ہو کر خیمے کے اندر یا باہر جہاں کہیں بھی جگہ ملتی ہے، قبلہ رو ہو کے ہم الگ الگ کھڑے ہو کے انکساری اور عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کریں۔ یہ عاجزی اور انکساری یہ ضروری ہے، وہاں الگ کھڑے ہو کے جتنا بھی اللہ سے لو لگا سکتے ہیں لگائیں، دعائیں مانگیں۔ تو بہرحال یہ بڑا اچھا وقوف ہوگا اور یہی حج کی وہ ایک اہم پارٹ ہے جو کہ ہم نے ادا کرنا ہے۔ کسی عذر کی وجہ سے 9 ذی الحجہ کے دن زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک حاجی میدان عرفات نہ پہنچ پائے تو 10 ذی الحجہ کی طلوع فجر تک عرفات پہنچ جائیں۔ اگر کوئی وجہ بن سکی ہے، سارا دن نہیں آ سکا تو کوشش کرے، پھر بھی پہنچنے کی کوشش کرے، لیکن طلوع فجر سے پہلے عرفات میں پہنچ جائے، تب بھی اس کا یہ وقوف عرفہ ہو جائے گا۔ حج کرنے والے کے لیے اس دن کا روزہ نہیں ہے، 9 ذی الحجہ کو وہ روزہ نہ رکھے۔ ہم لوگ جو ہیں جو حرم میں نہیں ہیں بلکہ حج ادا نہیں کر رہے، دوسری جگہوں پہ رہ رہے ہیں، بغیر حج کے رہ رہے ہیں، تو وہ نیت کر سکتے ہیں کہ آج ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو 9 کا جو حج کا روزہ ہے، 9 ذی الحجہ کا، اس کا بڑا ثواب بھی ہے۔ اور نہ ہی اس دن کی کوئی نفل نمازیں ہیں، زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں وقوف عرفات میں اور ذکر الہی کریں۔ عرفات قبولیت دعا کی بہترین جگہ ہے اور یوم عرفہ قبولیت دعا کا بہترین دن ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرفہ کے دن کے سوا کوئی اور ایسا دن نہیں جس میں اللہ کثرت سے اپنے بندوں کو آگ سے آزاد کرتا ہو اور فرشتوں کے سامنے ان حاجیوں کی وجہ سے فخر کرتا اور فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ تو یہ میں حدیث سنا چکا ہوں آپ کو، تو یہ قیمتی وقت ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ عرفہ کے دن بہترین دعائیں جو ہیں وہ دعائیں جو انبیاء علیہ السلام نے مانگی تھی، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا بھی ہے اور ذکر بھی ہے۔ وقوف عرفہ فرض ہے، رہ جائے تو حج ادا نہیں ہوتا اور نہ ہی فدیہ دینے سے اس کی تلافی ہوتی ہے۔ عبد الرحمن بن یعمر صحابی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ کچھ لوگ آئے اور حج کے بارے میں انہوں نے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا الحج عرفہ، حج عرفہ کا نام ہے۔ فمن ادرک لیلۃ عرفۃ قبل طلوع الفجر، جو شخص بھی عرفات کی رات کو طلوع فجر سے پہلے پا لیتا ہے، من لیلۃ جمع کی رات کو، فقد تم حجہ، تو اس نے گویا کہ اپنا حج پورا کر لیا۔ یعنی یہ میدان عرفات کا جو دن ہوتا ہے نا، اس کی رات جو ہے بات ہو رہی ہے۔ پھر یہ دن وہاں گزار کے اب غروب آفتاب جو ہی ہوگا، سورج غروب ہوگا، فوراً ہی وہاں سے نکلنا ہے، نماز مغرب نہیں پڑھنی وہاں، اور رخ کرنا ہے کس طرف؟ مزدلفہ کی طرف، اور بڑے اطمینان کے ساتھ اور وقار کے ساتھ روانہ ہونا ہے، جلد بازی نہیں کرنی۔ وہاں پھر پہنچ کے مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع اور قصر کرنی ہیں۔ دونوں نمازیں ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ادا کریں، اور دونوں نمازوں کے درمیان کوئی سنت یا نفل نماز نہیں ہے۔ مزدلفہ میں رات سو کے گزاریں۔ مزدلفہ میں رات بسر نہ کر سکنے کی صورت میں جانور کی قربانی دیں، یہ دم ہے۔ اگر وہاں رات نہیں ہو سکی، پہنچ نہیں سکا بندہ، تو پھر جانور کی قربانی دے۔ خواتین، بچے، کمزور، بزرگ چاہیں تو آدھی رات مزدلفہ میں گزارنے کے بعد منی روانہ ہو جائے، وہ نکل جائے وہاں سے، اس لیے کہ بعد میں رش ہوگا، تکلیف ہو، یا دن چڑھتا ہے تو سورج کی گرمی اور تکلیف دیتی ہے، تو اس وجہ سے ان کی اتنی اجازت ہے۔ نماز فجر کے وقت سے ذرا پہلے ادا کریں، یعنی عام طور پر انسان فجر کا جب وقت ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے تو اس کے بعد 15-20 منٹ 25 منٹ انتظار کر لیتا ہے، لیکن یہاں یہ ہو سکتا ہے نماز فجر کا جو ہی وقت ہوا، اذان ہوئی، فوراً جماعت پڑھ لے، یہ بھی ہو سکتا ہے، ذرا پہلے پڑھنا ہے۔ تو نماز فجر کے بعد اچھی طرح جب روشنی پھیلے اس وقت تک
اپنی اپنی قیام گاہ پر قبلہ رخ بیٹھے یا کھڑے ہو کر دو ہاتھ اٹھا کے دعائیں بندہ مانگے، خوب مانگے دعائیں. اور مزدلفہ سے مینا جاتے ہوئے چاہیں تو رمی کے لیے چنے کے دانے کے کچھ بڑی کنکریاں بھی چن لیں. چنے کے دانے سے ذرا بڑی کنکریاں وہ چن لی جائیں، جتنی مارنی ہے وہ چن لیں. 21 پہلے دن کے لیے 14 یا 7 اور دوسرے دن کے لیے 21، پھر تیسرے دن کے لیے 21، اس طرح جمع کر لیں. ہر ایک اپنی اپنی کر لیں. پھر 10ویں ذی الحجہ آئے گا، یہ یوم النحر کہلاتا ہے. نماز فجر کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے جب روشنی پھیل جائے یعنی مزدلفہ میں، تو مینا کے لیے ہم روانہ ہوں. خوب دعائیں مانگتے مانگتے روانہ ہوں اور رستہ میں کثرت سے تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک. مزدلفہ سے مینا جب آئیں تو انتہائی سکون اور وقار کے ساتھ ہم آئیں. ہاں، جو وادی محسر جو ہے، راستے میں ایک وادی آتی ہے محسر، یہ وادی یوں نیچے انسان جاتا ہے پھر اوپر چڑھ جاتا ہے. اس وادی سے بڑی تیزی کے ساتھ گزرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ وادی ہے جہاں اصحاب الفیل کو اللہ نے سزا دی تھی. وہ ابرہہ آیا تھا نا کہ اس نے چاہا تھا میں خانہ کعبہ گرا دوں، تو وہ اپنا لشکر ہاتھیوں کے سمیت آیا تھا. تو جب یہ وادی محسر میں پہنچا تو اللہ نے ابابیل بھیجے، اور وہ ابابیل کے پنجوں میں چونچوں میں جو بم تھے، ایٹم بم تھے، تو انہوں نے وہی ان پر پہلا ایئر اٹیک کیا اور ایک ایک کو اللہ نے کہا ہم نے ختم کر دیا. تو یہ چونکہ عذاب کی جگہ تھی، اس لیے نبی علیہ السلام جب وہاں سے گزرے تو بڑی تیزی کے ساتھ گزرے. تو وہاں سے تیزی سے گزرنا ہے، اس لیے کہ عذاب کی جگہ یہ نہیں ہوتی کہ بندہ وہاں انجوائے کرے، دیکھے، بلکہ وہاں عبرت حاصل کرے. اور جب عبرت حاصل کرنی ہے تو بس دیکھتا جائے، گزرتا جائے، ڈر کے اللہ کا یہ عذاب مجھ پر نہ آ جائے. پھر رمی سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دو. اب اس دن رمی بھی کرنی ہے، تو جمرہ عقبہ کو پہلے دن 7 کنکریاں ہم نے الگ الگ مارنی ہیں. ہر کنکری مارتے وقت بسم اللہ، اللہ اکبر یا اللہ اکبر پڑھیں گے. یعنی 7 کنکریاں اکٹھی نہ ماریں، ایک اٹھائیں، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر. اب تو ماشاءاللہ بڑی اچھی جگہ بنا دی انہوں نے، راستے بڑے خوبصورت بنا دیے ہیں اور لفٹس بھی لگا دی ہیں. پھر اس کے راستے اور یوں بنا دیے ہیں کہ آدمی یوں بھی سیڑھیوں کے ساتھ بھی اوپر چڑھ سکتا ہے، اور ویسے بھی ایک سڑک بنا دی ہے جو آدمی ادھر یوں آرام سے پیدل بھی چل کے جا سکتا ہے اور واپس بھی آرام سے اتر سکتا ہے. بڑے راستے کھول دیے انہوں نے. اب وہاں اور پھر منزلیں بنا دی ہیں، ایک بیسمنٹ، پھر اوپر، پھر اوپر، پھر اوپر. تو اوپر والے بھی شیطان کو مار سکتے ہیں، درمیان والے بھی، اور اس سے نیچے والے بھی. تو میں جب گیا تو میں نے دیکھا ماشاء لفٹس لگی ہیں، تو سیڑھیاں چڑھ کے جب اوپر میں پہنچا تو یہ دوسری منزل تھی. جب تیسری منزل کے لیے میں نے جانے چاہا تو وہاں پولیس کھڑی تھی، تو مجھے کہنے لگی جی اوپر نہیں جا سکتے. میں نے کہا یہ راستہ تو بنا ہوا ہے. کہتے ہیں ہاں بنا ہوا ہے، لیکن آج ہم نے بند کیا ہوا. چلے، میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں نے ہلکا سا اس سے مذاق کیا. میں نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں شیطان کے سر پہ جوتے ماروں، شیطان کے سر پہ کنکریاں ماروں. تو بہرحال سر پہ بھی ماری جا سکتی ہیں، درمیان میں بھی اور پاؤں میں بھی. اب بیسمنٹ سے لے کر اوپر تک انہوں نے وہ پلر جو ہے نا کھڑے کر دیے ہیں، اور آسانی سے آدمی، عورتیں آسانی سے اس کو بالکل قریب کھڑے ہو کے مار سکتے ہیں. اب وہ یعنی جھگڑے یا دھکم پے والی بات نہیں ہے. تو ہر کنکری مارتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر یا اللہ اکبر پڑھنا ہے. کنکریاں مارنے کے بعد یہاں دعا نہیں کرنی، نہ رکنا ہے. بزرگ، کمزور، بیمار اور خواتین اگر کنکریاں نہیں مار سکتی تو وہ اپنی طرف سے کسی کو نائب مقرر کر لیں کہ میری طرف سے جا کے یہ کنکریاں مار دو. تو جوان جا کے مارا ہے. جمرہ عقبہ کی رم کا افضل وقت چاشت کے وقت کا ہے. چاشت کا وقت یعنی چاشت کا وقت کون سا ہے؟ یہی جو چاشت کی ہم نماز پڑھتے ہیں، یعنی 9 سے لے کر تقریباً 11 بجے کے درمیان کا جو وقت ہے. تو البتہ عذر یا بارش کی وجہ سے گنجائش ہے کہ 11 ذی الحجہ کی طلوع فجر تک کنکریاں ہم مار لیں، یہ گنجائش ملتی ہے. جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد ہم قربانی کریں. 10 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک ہم قربانیاں کر سکتے ہیں. یہ سب قربانی کے دن ہیں. مینا یا مکہ میں کسی بھی جگہ حج کی قربانی ہم کر سکتے ہیں. استطاعت کے مطابق ایک یا ایک سے زیادہ جانوروں کی بھی ہم قربانی کر سکتے ہیں.
کسی کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے. جو مسئلہ وہ اتنا ہے کسی کی طرف سے بھی. مثلا نبی علیہ السلام نے امت کی طرف سے 300 اونٹ قربان کیا، تو کوئی حاجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قربانی کر سکتا ہے، والدین کے لیے بھی ہو سکتی ہے، کسی کے لیے بھی ہو سکتی ہے، قربانی ہو سکتی ہے. جو مسئلے ہیں بس اس میں رہیں. نمازیں کسی کی طرف سے نہیں پڑھی جا سکتی، اور نہ ہی اسی طرح قرآن کسی کی طرف سے پڑھا جا سکتا ہے، بلکہ صرف جو مسئلے ہیں حج کسی کی طرف سے کیا جا سکتا ہے، عمرہ، یا پھر یہ ہے کہ کیا نام ہے اس کا، قربانی کسی کی طرف سے کی جا سکتی ہے. حج تمتع اور حج قران کرنے والوں کے لیے قربانی واجب ہے. جو قربانی نہ کر سکیں وہ حج کے دنوں میں 3 اور گھر جا کر 7 روزے پھر رکھیں. 3 وہاں رکھیں، پھر واپس جب پہنچے تو 7 گھر میں رکھیں. یہ قرآن کا مسئلہ ہے. قربانی کے بعد مرد جو ہیں وہ سر منڈوائیں یا تقصیر کروائیں، عورتیں صرف تقصیر کریں، ہلکے سے بال کاٹ لیں. بال کٹوانے سے افضل ہے کہ بال منڈوائیں. حلق یا تقصیر کے بعد بیوی کے سوا تمام چیزیں جو احرام کی حالت کی وجہ سے حرام تھیں اب حلال ہے. یہ ایک تحلل اول ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں. اب اس کے بعد طواف زیارہ کرنا، اس کا دوسرا نام طواف افاضہ بھی ہے. 10 ذی الحجہ کو آخری کام طواف زیارت کا ہے. طواف زیارت حج کا فرض رکن ہے. اگر ادا کرنے سے رہ جائے تو کفارہ، دم یا فدیہ دینے سے اس کی تلافی نہیں ہوتی. کفارہ دینا ہے. ممکن ہو تو غسل کرے، ورنہ کپڑے تبدیل کر کے عام لباس میں جا کے طواف کر لیں. طواف زیارت میں احرام نہ پہنیں، کیونکہ اب احرام کھول دیا ہے. استباء اور رمل بھی نہ کریں. عام کپڑے پہنے، اب وہ استباء کرنے کی ضرورت نہیں. طواف کے بعد مقام ابراہیم کے قریب 2 رکعت نفل ادا کریں. یہ تفصیلی مسئلے ہم پڑھ چکے ہیں. کسی وجہ سے اس دن طواف نہ ہو سکے تو ایام تشریق جو ہیں 11 سے لے کر 13 تاریخ تک، اس میں ہم طواف کریں. یہی طواف زیارہ یا طواف افاضہ. بیمار صحت یاب ہونے کے بعد اور حائضہ پاک ہونے کے بعد طواف کریں. طواف زیارہ کے بعد احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو گئیں، حتیٰ کہ بیوی کے ساتھ تعلق کی پابندی بھی اب ختم ہو گئی. تو یہ ہے وہ. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میں ٹکٹ بک کرا چکا ہوں اور حائضہ عورت جو ہے نا وہ پاک نہیں ہو سکتی الا یہ کہ وہ دن گزر جائے، تو ایسی صورت میں عورت کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ جا کے طواف زیارت کر لیں. یہ علماء کا ایک مسئلہ آیا ہے جو کہ سعودی عرب کی جو علماء کی ٹیم ہے، ان کی لجنہ ہے، انہوں نے یہ مسئلہ بتایا ہے. حج کی سعی، حج تمتع کرنے والے طواف زیارت کے بعد حج کی سعی کر لیں تو صحیح کے احکام گزر چکے ہیں. باقی رمی ہے، قربانی ہے. رمی کا مطلب شیطان کو پتھر مارنا. قربانی ہے، حلق ہے یا تقصیر ہے. طواف زیارہ یا سعی کو کوشش کرے کہ ترتیب کے ساتھ کریں. لیکن اگر ترتیب میں فرق آ جائے رش کی وجہ سے، جو موقع ملتا ہے، کسی نے سر پہلے منڈا لیا قربانی میں، بعد میں کر لی، یا قربانی پہلے کر لی سر بعد میں منڈایا، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے آتے تھے لوگ، عرض کی اللہ کے رسول میں قربانی کر بیٹھا ہوں، ابھی سر منڈا نہیں منڈا. آپ نے بولا کوئی حرج نہیں، اب جا کے سر منڈا لو. ایک کہتا ہے میں نے سر منڈا لیا ابھی قربانی نہیں کی. آپ نے کوئی حرج نہیں، جاؤ آپ قربانی کرو. تو یعنی اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ آسانی رکھی ہے. سائی کے بعد رات واپس منا آ کے گزارنی ہے. اب بعد میں ایام تشریق جو ہیں یہ منا میں ہم نے گزارنی ہے. تو یہ اجر و ثواب کے اعتبار سے سال کے یہ جتنے دن ہیں نا، 11 12 13، یہ بڑے افضل دن ہیں. منا میں مسجد خیف ہے ایک، عرفات میں مسجد نمرہ ہے اور منا میں مسجد خیف ہے. تو مسجد خیف کے قریب رہنے والے حجاج نمازیں با جماعت پڑھیں گے، قصر کر کے مسجد میں ادا کریں، اور جو دور رہنے والے ہیں وہ اپنے خیموں میں ادا کریں. وہاں کوشش کریں نماز با جماعت پڑھیں، اور اسی طرح قصر کا بھی اہتمام کریں. ایام تشریق میں روزانہ زوال آفتاب کے بعد تینوں جمرات، پہلا جمرہ اولا کہتے ہیں، دوسرا جمرہ وسطی اور جمرہ عقبہ جو سب سے بڑا ہے پیچھے، ان کو بالترتیب پہلے دن صرف شیطان بڑے کو مارنا ہے. پھر دوسرے دن جو ایام تشریق شروع ہوں گے تو اس میں بالترتیب ہم نے کنکریاں مارنی، پہلے کو پھر دوسرے کو پھر تیسرے، ساتھ ساتھ کنکریاں. سعودی علماء نے رش کی وجہ سے اور لوگوں کی سہولت کے اوقات کے لیے کچھ وسعت دی ہے، اس کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. لیکن الحمدللہ اب یہ آسانی ہو گئی ہے، پہلے بڑے کو پھر درمیان والے کو، یا پہلے درمیان والے کو پھر بڑے کو پھر چھوٹے کو، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں.
ترتیب میں غلطی ہو گئی تو دوبارہ اس کو درست کرو، یہ مسئلہ ہے۔ یا ایک جانور کی قربانی دے دیں اگر غیر مرتب طریقے سے کنکریاں ماری ہیں تو ہر جمرہ کو 7 الگ الگ کنکریاں مارنی ہیں اور ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہنا ہے۔ جمرہ اولا اور جمرہ وسطیٰ کو کنکریاں مارنے کے بعد ذرا ہٹ کر قبلہ رخ ہو کر دعا کریں، لیکن جمرہ عقبہ کے قریب دعا نہ کریں، یہ بڑا شیطان ہے، اس کے قریب دعا نہ کریں، اور جگہ جو ہے نا ذرا پرے ہٹ کے وہاں دعا کی جا سکتی ہے۔ ایام تشریق اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، اس لیے ان میں خوب اللہ کا ذکر کریں، کوئی گپ شپ نہ ہو، سیاست نہ ہو، وقت ہوتا ہے آدمی کے ساتھ آدمی بور ہو جاتا ہے، بیٹھ بیٹھ کے قرآن پڑھے، دعائیں کرے، ذکر کرے، لیکن اور کام نہ کرے۔ ایام تشریق کے تینوں دن کوشش کریں مینا میں گزارے، ورنہ راتیں تو مینا میں ضرور گزارنی ہے۔ 12 ذی الحجہ کو مکہ واپس آنا چاہیں تو اس دن کی رمی کریں اور سورج غروب ہونے سے قبل مینا سے نکل جائیں اور مکہ آ جائیں، بس مینا کا اب ختم۔ 12 ذی الحجہ کو مینا میں سورج غروب ہو جانے کی صورت میں پھر رات وہیں گزاریں اور 13 ذی الحجہ کی رات گزار کے پھر دن کو رمی کر کے مینا کو چھوڑ دیں اور چلے آئیں۔ اب طواف وداع کرنا ہے۔ حج مکمل کرنے کے بعد مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے سے قبل الوداعی طواف ضرور کریں۔ طواف وداع حج کے واجبات میں سے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کے گھر سے آخری ملاقات کے بغیر تم میں سے کوئی شخص بھی واپسی اختیار نہ کرے۔ تو گھر بیت اللہ سے آخری ملاقات کرے، اور آخری ملاقات کا مطلب یہ کہ آخری طواف کر لے۔ حائضہ عورت اگر طواف زیارت کر چکی ہے تو وہ طواف وداع کے بغیر حیض کی حالت میں ہو تو طواف وداع کے بغیر مکہ چھوڑ سکتی ہے، اس پر کوئی دم نہیں۔ تو اس طرح یہ حج ہمارا مکمل ہو جاتا ہے۔ یہی طریقہ ہے، اس کتاب کو بار بار پڑھیے، اور یہ سلائڈ جو ہم آپ کو دکھائیں گے اس کو بھی دیکھیے ذرا، تھوڑے سے مناظر ہیں ان کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ مدینہ کا سفر بھی ہم لوگ کرتے ہیں اکثر و بیشتر، یہ یاد رکھیے مدینہ کا سفر حج میں شامل نہیں ہے، حج کے جو مناسک ہیں اس میں شامل نہیں ہے، یہ ایک اضافی عمل ہے جو ہم کرتے ہیں اور نیکی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اس لیے مدینہ کا جو سفر ہے جب ہم کریں گے تو اس میں واقعی ہمیں نیکیاں ملیں گی، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری مسجد میں آ کے کوئی بندہ ایک نماز پڑھے تو اس کو 1000 نماز کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں، 1000 نماز کا ثواب۔ جب مسجد کی ہم نے زیارت کرنی ہے تو وہ نیت یہ ہو کہ ہم نے مسجد نبوی جا کے نماز پڑھنی، یہ نیت کے ساتھ جائیں۔ پھر جب وہاں پہنچیں تو مسجد میں داخل ہو کے نبی علیہ السلام کی قبر کی طرف رخ کر کے، جب قریب آ سکیں تو قریب سے ہی، نہ تو پرے سے بھی قبر کی طرف رخ کر کے آپ کو سلام کریں اور یہ کہیں السلام، یہ جو نماز میں پڑھتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہی کہیں، بس یہ ہے۔ باقی یہ ہے کہ آپ کی قبر کی طرف ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا اور آپ سے سرگوشیاں کرنا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ غلط کام ہے جو کہ روکا جاتا ہے وہاں، اس لیے کہ دعا گڑ گڑانا ہے وہ عاجزی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات وہاں یہ بھی کرنی ہے کہ جب ہم وہاں پہنچے تو یہ بھی کوئی فرض نہیں ہے کہ وہاں ہم نے 40 نمازیں پڑھنی، کوئی فرض نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہی علماء ہیں جو لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی نمازیں پچھلی عمر کی جو رہ گئی ہیں وہ آپ وہاں جا کے 40 نمازیں ادا کر دیں تو آپ کی قضاء عمری ہو جائے گی، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عقل سے کام لیں تو 1000 نماز، یہاں ایک نماز پڑھیں تو 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے، اور حرم کعبہ میں پڑھیں تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو کیا بہتر ہے، خانہ کعبہ میں یہ نمازیں پڑھی جائیں یا مسجد نبی میں پڑھی جائیں؟ اگر قضاء عمری دینی ہے تو وہ تو میں وہاں نمازیں پڑھ چکا ہوں، اللہ نے ایک نماز کا 1,00,000 نمازوں کا ثواب مجھے دے دیا، اس لیے یہ مسئلے نہیں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے قضاء عمری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نماز کو چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتا ہے، اور بندہ جب وہاں جاتا ہے حرم کعبہ میں تو اللہ سے یہ عہد کرے اللہ آئندہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا، آج کے بعد نمازیں شروع، تو انشاءاللہ صدق دل سے وہ توبہ کرے گا، اللہ اس کی پچھلی نمازیں بھی معاف کر دے گا اور اس کے گناہ معاف کر کے اس کو نیکیوں میں بھی بدل دے گا۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نماز ہی پڑھوں، فرض نماز ہی پڑھوں اور پچھلی عمر کی بھی نمازیں ادا کروں، یہ تو سزا ہے، شریعت نے ایسی سزا مسلمانوں کو نہیں دی۔ تو یہ چند ایک مسائل ہیں
جو آپ مزید کتاب میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ چند ایک اور چیزیں جو آپ دیکھ لیجئے تو انشاءاللہ اس سے بھی مزید وضاحت ہوتی جائے گی۔ جی بسم اللہ کیجیے۔ حرم جو ہے اس کے اہم حصوں کا تعارف دیکھ لیجیے۔ یہ خانہ کعبہ کا اب طواف ہو رہا ہے، اور ارد گرد کی جو عمارت ہے یہ خانہ کعبہ کے حرم میں شامل ہے۔ یہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور لوگ صفے باندھ کے کھڑے ہیں۔ امام صاحب کے آگے خانہ کعبہ تک جگہ خالی ہے، اس کے آگے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا، لیکن دائیں بائیں کھڑے ہو کے نا وہ یہ منظر اس طرح کا بنا سکتے ہیں اور عبادت کر سکتے ہیں۔ درمیان میں آپ کو جو لوگ نظر آ رہے ہیں یہ سیکیورٹی کے لوگ ہیں۔ یہ ہے ملتزم، یہ حجر اسود جو ہے اسی کے ساتھ یہ ملتزم ہے، جس کو چمٹنا ہے اور دعا کرنا ہے۔ یہی دروازہ کھلتا ہے تو خانہ کعبہ اندر ہے، یعنی یہ دروازہ کھول کے خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں لوگ، جن کو اللہ موقع دے دے۔ یہ حجر اسود کی جگہ ہے، یہیں سے طواف شروع کرنا ہے۔ آپ ادھر کھڑے ہوں گے، بائیں طرف آپ کے حجر اسود ہوگا اور یوں طواف کرنا ہے، یعنی بائیں طرف سے آپ طواف شروع کریں گے۔ یہ ملتزم ہے، لوگ اس پہ چمٹ کے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ یہ بھی نماز کا ایک منظر ہے جو کہ حرم کعبہ کا اکثر و بیشتر ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے۔ یہ تھے وہ مناسک حج کی کچھ تعلیمات جو کہ ہم نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں پڑھا۔ بہت سے اور مسائل بھی ہو سکتے ہیں، انڈیویجولز کے بھی اور لوگوں کے بھی، تو اگر کوئی ایسے مسائل ہوتے ہیں تو انشاءاللہ کو موقع ملتا ہے تو ہم بیٹھ جائیں گے، لیکن پھر سر دست میں سمجھتا ہوں آپ کو میں نے بڑا وقت لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں آپ کا بیٹھنا بھی قبول فرمائے، اور جب آپ حج کے مناسک ادا کرنے جائیں تو خیر و عافیت سے جائیں، آپ سے بہترین حج ہو، حج مبرور ہو، اور آپ جب واپس تشریف لائیں تو واقعی محسوس ہو کہ اللہ نے آپ کا حج قبول کر لیا ہے۔ انہی دعاؤں کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔